بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طالبات، لسان القرآن ثانی کا پہلا سبق مکمل ہوا۔ درس العاشر وہ ہمارا پہلا سبق تھا۔ ہم نے اپنے سلیبس کا آغاز درس العاشر سے کیا تھا، اعراب الفعل المضارع، اور اس کی تمارین بھی الحمدللہ مکمل ہو گئیں۔ تو اعراب الفعل المضارع میں آپ نے پڑھا تھا کہ فعل مضارع کا اعراب کیا ہوتا ہے۔ فعل مضارع کبھی مرفوع واقع ہوتا ہے، کبھی منصوب اور کبھی مجزوم۔ تو فعل مضارع پر اسے نصب دینے والا اور اسے جزم دینے والا کوئی عامل موجود نہ ہو تو عموماً فعل مضارع مرفوع واقع ہوتا ہے۔ اپنے آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے کہ فعل مضارع جب مجزوم واقع ہوتا ہے تو کون سے عامل ہیں جو فعل مضارع کو جزم دیتے ہیں۔ تو اس کا نام ہے ادوات التی تجزم فعلین، وہ ادوات جو دو فعلوں کو بیک وقت مجزوم کرتا ہے، اسے سکون دیتا ہے۔ تو سبق کی طرف چلنے سے پہلے سب سے پہلے ہیں الامثلہ، مثالیں ہیں ہمارے پاس۔ نمبر 1، متی تأتینا نستقبلک۔ متی کب، تأتینا متی جب، تأتینا تو ہمارے پاس آئے گا، نستقبلک ہم تیرا استقبال کریں گے۔ جب آپ ہمارے پاس آئیں گے تو ہم آپ کا استقبال کریں گے۔ اس جملہ کے پڑھنے سے آپ کو یہ معلوم ہو رہا ہوگا کہ یہ جملہ ایک شرط پر مبنی ہے کہ ہم آپ کا اکرام تب کریں گے، جب ہم آپ کا استقبال تب کریں گے جب آپ ہمارے پاس آئیں گے۔ متی تأتینا جب آپ ہمارے پاس آئیں گے، نستقبلک تب ہم آپ کا استقبال کریں گے، یعنی استقبال کرنا یہ اس شرط کے ساتھ مشروط ہے کہ آپ ہمارے پاس آئیں گے، یعنی بغیر آئے استقبال والی شرط بھی نہیں پائی جائے گی۔ نمبر 2 دیکھیے، متی تزرعہ الیوم تحصدہ غدا۔ جو آپ آج بوئیں گے کل اسے ہی کاٹیں گے۔ ما تزرعہ الیوم جو آج آپ بوئیں گے، تحصدہ غدا کل آپ اسے کاٹیں گے۔ تو جو کل کاٹنا ہے وہ اس شرط کے ساتھ مشروط ہے کہ آج آپ اسے جو چیز آپ بوئیں گے، تو بغیر بوئے کاٹنے والی شرط بھی، کاٹنے والا کام بھی حاصل نہیں ہو سکتا۔ نمبر 3 دیکھیے، ای طالب یجتہد یتقدم۔ جو طالب علم محنت کرے گا وہی آگے بڑھے گا۔ یجتہد شرط یہ ہے کہ وہ محنت کرے پھر آگے بڑھ سکتا ہے۔ کوئی بھی طالب علم، اس کے آگے بڑھنے کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ محنت کرے، تو آگے بڑھنا یہ محنت کی شرط کے ساتھ مشروط ہے۔ نمبر 4 دیکھیے، کیفما تعامل الناس یعاملوک۔ جیسا تم لوگوں کے ساتھ معاملہ کرو گے وہ بھی ویسا ہی تمہارے ساتھ معاملہ کریں گے۔ تو لوگوں کا تمہارے ساتھ معاملہ کرنا وہ اس شرط کے ساتھ مشروط ہے کہ تم ان کے ساتھ کیسا معاملہ کرتے ہو۔ تو ان تمام جملوں میں آپ نے غور کیا ہے کہ پہلا جملہ شرط ہے اور دوسرا جملہ جواب شرط ہے۔ جملے کا ایک حصہ شرط ہے اور جملے کا دوسرا حصہ جواب شرط ہے۔ اور آپ نے یہ بھی نوٹ کیا ہوگا کہ جملے کے دونوں حصے، یعنی دونوں جملے میں جو فعل آ رہے ہیں وہ مجزوم ہے، آخر سے ساکن ہے۔ اس کی مزید تفصیل کے لیے ہم آئیے اس کی ترکیب کرتے ہیں۔ نمبر 1، متی۔ متی یہ حرف شرط ہے۔ متی حرف شرط ہے، اداۃ الشرط۔ تأتینا فعل با فاعل کا صیغہ ہے۔ تأتینا فعل با فاعل کا صیغہ ہے۔ فعل با فاعل کا صیغہ، فعل اپنے فاعل سے مل کر یہ بنے گا جملۃ الشرط۔ نستقبلک، نستقبلو فعل با فاعل اور کاف ضمیر مفعول، فعل با فاعل اپنے مفعول سے مل کر جملۃ الجزاء۔ پہلے حصے کو شرط اور دوسرے حصے کو جواب شرط بھی کہتے ہیں۔ پہلے حصے کو جملۃ الشرط اور دوسرے حصے کو جملۃ الجزاء بھی کہتے ہیں۔
متا جب، تاتینا تم ہمارے پاس آؤ گے، یہ شرط ہے کہ تم ہمارے پاس آؤ گے، نستقبلو کا تو ہم تمہارا استقبال کریں گے، یہ جواب شرط ہے، یہ جزا ہے۔ دوسری ترکیب دیکھتے ہیں، ما تزرعہ الیوم، ما یہ اداۃ شرط ہے، تزرعہ الیوم، تزرع فعل ہے، اس کے اندر انت ضمیر فاعل ہے، ہو ضمیر مفعول ہے، الیوم یہ بھی مفعول ہے، مفعول اول مفعول ثانی، تزرع فعل اپنے اندر ضمیر مستتر انتا اور اپنے دونوں مفعولوں سے مل کر یہ بنے گا جملۃ الشرط، تحصدہ تحصد فعل، ہو ضمیر مفعول اول، غدن مفعول ثانی، تحصد فعل اپنے ضمیر مستتر، اس کے اندر جو ضمیر انتا ضمیر مستتر ہے اس سے اور دونوں مفعولوں سے مل کر جملۃ الجزا۔ آپ نے دیکھا اور غور کیا کہ اداۃ شرط یہ دونوں فعلوں کو مجزوم کرتا ہے، جیسے ما اس کی وجہ سے تزرع یہ بھی مجزوم ہوا اور تحصد یہ بھی مجزوم ہوا، تو اس نے بیک وقت دونوں فعلوں کو مجزوم کیا۔ تیسری مثال دیکھیے، ایو طالب یجتہد یتقدم، ایو مضاف طالب مضاف الیہ، ایو یہ اداۃ شرط ہے، یہ عموماً مضاف بنتا ہے اور اپنے ما بعد آنے والے اسم کو مضاف الیہ بناتا ہے، تو طالب مضاف الیہ ہے اور ایو مضاف، یہ ہے اداۃ الشرط، ایو اداۃ الشرط، اور اس کی وجہ سے بعد میں آنے والے دونوں فعل مجزوم ہیں، یجتہد یہ بھی مجزوم ہے، یتقدم یہ بھی مجزوم ہے، جو طالب علم محنت کرے گا وہی آگے بڑھے گا، تو یجتہد فعل، ہوا ضمیر مستتر فاعل، فعل فاعل مل کر جملۃ الشرط، یتقدم فعل، ہوا ضمیر مستتر فاعل، فعل فاعل مل کر جواب شرط یا جملۃ الجزا۔ تو ان جملوں میں، ان مثالوں میں آپ نے یہ غور کیا کہ یہ جملے اسلوب شرط پر مشتمل ہیں، مطلب اس کا یہ ہے جیسے متا تاتینا نستقبلک کہ جب تم ہمارے پاس آؤ گے تو ہم تمہارا استقبال کریں گے، یعنی استقبال کرنے کی شرط آنے پر موقوف ہے، استقبال تب کر سکتے ہیں ہم جب آپ ہمارے پاس آئیں گے۔ اسی طرح باقی جملوں میں بھی دوسرا جملہ پہلے جملے پر موقوف ہے، یعنی جملۃ الجزا جملۃ الشرط پر موقوف ہے۔ یہ دراصل جو جملوں سے مل کر بنتے ہیں، پہلے کو جملۃ الشرط اور دوسرے کو جملۃ الجواب کہتے ہیں، اور جملۃ الجواب جملۃ الشرط پر بطور نتیجہ مرتب ہوتا ہے، یعنی جملۃ الجواب جملۃ الشرط کا نتیجہ ہوتا ہے، جیسے ایو طالب یجتہد یتقدم، جو طالب علم محنت کرے گا وہ آگے بڑھے گا، یجتہد جملۃ الشرط ہے اور اس کا نتیجہ اور اس کا جواب شرط یتقدم ہے، یجتہد وہ محنت کرے گا، جو محنت کرے گا، یتقدم اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ آگے بڑھے گا۔ اب ہم چلتے ہیں شرح و تفصیل کی طرف۔ مندرجہ بالا جملے اسلوب شرط پر مشتمل ہیں، یہ اسلوب شرط دراصل دو جملوں سے مل کر بنتا ہے، دو جملوں سے مل کر بنتا ہے۔ طالبات فعل اور فاعل مل کر ایک مکمل جملہ بن جاتا ہے، تو دیکھیے کہ ہمارے ہر جملے میں دو فعل موجود ہیں اور دونوں کے فاعل اور مفعول بھی موجود ہیں۔ تاتینا پہلے جملے میں دیکھیں، تاتینا ایک فعل ہے، فعل اور فاعل، نستقبلو دوسرا فعل اور فاعل۔ دوسرے جملے میں تزرع ایک فعل اور فاعل ایک جملہ، تحصدو دوسرا فعل اور فاعل دوسرا جملہ۔ تیسرے جملے ایو طالب یجتہد یتقدم میں دیکھیے، یجتہد ایک ہے، ایک فعل اور فاعل اس میں پوشیدہ ہے، یتقدم
دوسرا فعل ہے، فاعل اس میں پوشیدہ، یعنی یہ 2 جملے ہیں۔ اسی طرح نمبر 4 میں دیکھیے کیفما تعامل الناس یعاملک، تعامل الناس یہ ایک فعل ہے، ایک فعل اور فاعل مفعول سے مل کر یہ ایک جملہ ہے۔ اسی طرح یعاملک یہ ایک فعل فاعل مفعول دوسرا جملہ ہے۔ اسی طرح ہی باقی سب مثالوں میں بھی ایسے ہی ہے۔ اچھا جی، یہ اسلوب دراصل 2 جملوں سے مل کر بنتا ہے، جملۃ الشرط اور جملۃ الجواب۔ جملۃ الجواب جملۃ الشرط پر بطور نتیجہ مرتب ہوتا ہے، یعنی دوسرا جملہ پہلے جملے کا نتیجہ ہوتا ہے۔ جیسے ان تحفظ السر تکن موضع ثقۃ الناس۔ اب پہلا جملہ کیا ہے؟ ان تحفظ السر، اگر تو رازوں کی حفاظت کرے گا، یہ ہے پہلا جملہ، یہ ہے شرط۔ اور دوسرا جملہ یہ اس کا نتیجہ ہوگا، اس کا ثمرہ ہوگا، تکن موضع ثقۃ الناس، تب تو قابل بھروسہ لوگوں کی جگہ پر ہوگا، پھر تو قابل بھروسہ ہوگا۔ پہلا جملہ کیا ہے؟ ان تحفظ السر، دوسرا جملہ ہے تکن موضع ثقۃ الناس، اگر تو لوگوں کی حفاظت کرے گا، اور جواب شرط کیا ہے؟ تب تو قابل بھروسہ لوگوں میں سے ہوگا۔ دیکھیے آگے، ان تحفظ السر تکن موضع ثقۃ الناس میں ان تحفظ السر جملۃ الشرط ہے اور تکن موضع ثقۃ الناس جواب شرط ہے، جملۃ الجواب ہے۔ معنی پر غور کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ لوگوں کا اعتماد راز کی حفاظت کے نتیجے میں حاصل ہوتا ہے۔ تو نتیجہ کیا ہے؟ تکن موضع ثقۃ الناس، تب تو قابل بھروسہ ہوگا۔ شرط کیا ہے؟ جب تو رازوں کی حفاظت کرے گا۔ اسی طرح دوسری مثال ہے، ان تحسنوا الی الناس، یہ پہلا جملہ ہے، ان تحسنوا الی الناس، اگر تو لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا تو کیا ہوگا؟ اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ تنالوا مودتہم، تو ان کی محبت کو پالے گا، تو ان کی محبت کو حاصل کر لے گا۔ تو شرط کیا ہے؟ ان تحسنوا الی الناس، جب تو لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا تو نتیجہ کیا ہوگا؟ تنالوا مودتہم، تو ان کی محبت کو حاصل کر لے گا۔ تو ان کی وجہ سے ان ادات شرط نے جملے کو 2 حصوں میں کیا، پہلا حصہ جملۃ الشرط ہے اور دوسرا حصہ جملۃ الجواب ہے۔ ان ادات شرط ہے، تحسنوا الی الناس جملۃ الشرط، تنالوا مودتہم جملۃ الجواب۔ اسی طرح ان تحسنوا الی الناس تنالوا مودتہم سے پتہ چلتا ہے کہ لوگوں کی مودت اور محبت ان کے ساتھ نیکی کرنے کے نتیجہ میں حاصل ہوتی ہے۔ لوگوں کی مودت اور محبت ان کے ساتھ نیکی کرنے کے نتیجہ میں حاصل ہوتی ہے۔ شرط کیا ہے؟ کہ تم لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، نیکی کرو، اور نتیجہ کیا ہوگا؟ کہ تم ان کی محبت کو پالو گے۔ ان جملہ شرطیہ پر غور کرنے سے معلوم ہوگا کہ ہر جملہ شرطیہ میں فعل مضارع 2 جگہ مجزوم واقع ہوا ہے۔ جملۃ الشرط میں بحیثیت فعل الشرط اور جملۃ الجواب میں بحیثیت فعل الجواب، دونوں جگہ پر مجزوم واقع ہوا ہے۔ مثال میں دیکھیے، ما تزرعہ اليوم تحصدہ غدا، ما یہ ادات شرط ہے، تزرع یہ ایک فعل ہے، جملۃ الشرط ہونے کی حیثیت سے ما نے اس کو مجزوم کر دیا۔ تحصد دوسرا فعل ہے، یہ بھی مجزوم واقع ہوا ہے، جملۃ الجواب ہونے کی حیثیت سے ادات شرط نے اس کو مجزوم کر دیا۔ جی یہ اس کا اعراب تھا۔ 2 فعلوں کو بیک وقت مجزوم کرنے والی چیز ادات الشرط ہے، جس سے ہر جملہ شرطیہ کی ابتدا ہو رہی ہے۔ تو 2 فعلوں کو بیک وقت مجزوم کون کرتا ہے؟ ادات شرط، اور جو جملہ کے سب سے شروع میں آتا ہے جس سے جملہ کی ابتدا ہوتی ہے۔ اب ہم چلتے ہیں اپنی دوسری بات کی طرف۔ ان ادات شرط میں سے ان حرف ہے، باقیہ ادوات اسماء ہیں۔ ادات شرط کون کون سے ہیں؟ یہاں یہ بات آ رہی ہے، اور کس کس چیز کے لیے استعمال ہوتے ہیں، کن معنی کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ یہ سوال چھوٹے اپنے پاس نوٹ کر لیا کریں کہ ادوات شرط میں سے ان حرف ہے، بقیہ اسماء ہیں۔ اس کے بعد ہے جی
ادات شرط کون کون سے ہیں، کتنے ہیں، چلیے دیکھتے ہیں۔ من عاقل پر دلالت کرتا ہے، ما اور مہما غیر عاقل کے لیے آتے ہیں۔ متا اور ایانا یہ دونوں ظرف زمان ہیں۔ اینا، اینما، انا، حیثما یہ ظرف مکان ہیں۔ کیفما کیفیت بیان کرنے کے لیے آتا ہے۔ ابھی تک جن ادوات شرط کا تذکرہ ہوا ہے سب کے سب مبنی ہیں، جبکہ ایون معرب ہے۔ جتنے بھی ادوات شرط ہیں جن کا تذکرہ یہاں ہوا ہے سب مبنی ہیں سوائے ایون کے، ایو معرب ہے۔ ایو اسلوب شرط میں مضاف بن کر آتا ہے اور اس کے اعراب متعین کرنے کے لیے اس کے مضاف الیہ کو دیکھا جاتا ہے۔ اگر مضاف الیہ عاقل یا غیر عاقل پر دلالت کرے تو اس صورت میں ایو کے دو ممکن اعراب ہو سکتے ہیں۔ مثال میں دیکھیے ایو ہمارے پاس مضاف بن کر آیا تھا، دیکھیں ایو طالبن، ایو فقیرن، ایو مضاف، طالبن مضاف الیہ، ایو مضاف، فقیرن مضاف الیہ۔ تو ایون کے بارے میں آپ کو پتہ چل گیا کہ ایون یہ مضاف بنتا ہے۔ اور ایون کا اعراب کیا ہوگا، اس کے لیے ہم کیا کریں گے، اس کے لیے ہم ایون کے مضاف الیہ کو دیکھیں گے۔ اگر مضاف الیہ عاقل ہے یا مضاف الیہ غیر عاقل ہے۔ نمبر ایک، اس کے اعراب ایون کے ممکن اعراب دو طرح کے ہو سکتے ہیں۔ نمبر ایک، اگر فعل شرط لازم ہو یا متعدی ہو اور اس کا مفعول بہ کلام میں موجود ہو تو ایون مبتدا مرفوع ہوگا، جیسے جملہ نمبر 3 اور 5 میں ہے۔ اگر فعل شرط لازم ہو، لازم کا آپ کو پتہ ہے جو فقط فاعل پر پورا ہو جائے، یا متعدی ہو جی، یا فعل، فاعل اور مفعول دونوں تینوں ہوں، یا اس کا مفعول بہ کلام میں موجود ہو تو ایون مبتدا مرفوع ہوگا، جیسے جملہ نمبر 3 اور 5 میں ہے۔ دیکھیں جملہ نمبر 3، ایو طالبن، یہاں ایو طالبن مضاف مضاف الیہ مل کر یہ دونوں مبتدا بنے اور مبتدا کا اعراب ایون پر ظاہر ہے، مبتدا مرفوع ہوتا ہے تو ایون پر رفع کی علامت موجود ہے۔ تو یہ اب یہاں مضاف مضاف الیہ بن کر ایون مبتدا کیوں بنا، اس کے لیے ہمارے پاس انہوں نے شرط دی تھی کہ اس کا شرط، جملۃ الشرط وہ یا تو لازم ہوگا، فعل لازم ہوگا، یا متعدی ہوگا، یا مفعول بہ کلام میں موجود ہوگا۔ یہاں مفعول بہ کلام میں یہاں ہمارے پاس یجتہد لازم ہے، یتقدم لازم ہے، شرط پائی جا رہی ہے، تو ایون طالبن کے ساتھ مل کر مضاف مضاف الیہ مل کر مبتدا بنا۔ اسی طرح جملہ نمبر 5 میں بھی ہے جی۔ اس کے بعد نمبر 2 ہے، اگر فعل شرط متعدی ہو لیکن اس کا مفعول بہ کلام میں مذکور نہ ہو۔ فعل شرط متعدی تو ہو، متعدی وہ ہوتا ہے جو فعل کے ساتھ فاعل بھی ہو جس کے، لیکن یہاں اس کا مفعول بہ کلام میں مذکور نہ ہو تو پھر ایون ہی مفعول بہ ٹھہرے گا اور منصوب ہوگا، جیسے جملہ نمبر 17۔ اب جملہ نمبر 17 دیکھ لیجئے۔ جملہ نمبر 17 میں ہے ایّا مالن تدخر، یہاں تدخر ذخیرہ کرنا، ذخیرہ کرنا، تو مال ذخیرہ کرے گا۔ اب تدخر فعل ہے اور اس کا فاعل اس کے اندر پوشیدہ ہے لیکن مفعول آگے موجود نہیں ہے، تو ایّا مالن مضاف مضاف الیہ دونوں مل کر یہ اس کا مفعول مقدم بن جائیں گے تدخر کا جی۔ اگر فعل شرط متعدی ہو لیکن اس کا مفعول بہ کلام میں مذکور نہ ہو تو پھر ایّا ہی مفعول بہ ٹھہرے گا اور منصوب ہوگا، جیسے جملہ نمبر 17 میں ہے۔ اگر ایون کا مضاف الیہ زمان یا مکان پر دلالت کرے تو ایون ظرف ہونے کے سبب منصوب ہوگا، جیسے جملہ نمبر 11۔ ایون کا مضاف الیہ زمان یا مکان پر دلالت کرے تو ایون ظرف ہونے کے سبب منصوب ہوگا، جیسے جملہ نمبر 11۔ جملہ نمبر 11 میں دیکھیے ایّا یومن، اس کا مضاف الیہ ظرف زمان پر دلالت کر رہا ہے تو ایون منصوب واقع ہوا ہے اس صورت میں جی۔ اگر ایون کا مضاف الیہ زمان یا مکان پر دلالت کرے تو ایون ظرف ہونے کے سبب منصوب ہوگا، جیسے جملہ نمبر 11۔ بقیہ ادات شرط ہیں ایانا،
ایانا، انا اور حیثما۔ ایانا تاتی اکرمکا، جب بھی آپ آئیں گے میں آپ کا اکرام کروں گا۔ ایانا ادات شرط ہے، تاتی یہ فعل ہے، انت ضمیر اس میں فاعل ہے اور یہ مجزوم ہے بحذف حرف العلتی، اس کے آخر سے حرف علت حذف ہے کیونکہ یہ ناقص ہے۔ اسی طرح اکرم کا، اکرم یہ بھی ساکن ہے ایانا ادات شرط کی وجہ سے۔ انا ینزل ذو علم یلقا حفاوتاً و تکریما، جہاں کہیں بھی علم والا جائے گا عزت اور اکرام پائے گا۔ یہاں انا کی وجہ سے ینزل مجزوم ہے اور یلقا مجزوم ہے بحذف حرف العلہ۔ اسی طرح نمبر 3 حیثما، حیثما ینزل المطر ینمو الزرع، حیثما ادات شرط ہے، ینزل المطر جملۃ الشرط، ینمو الزرع جملۃ الجواب۔ ینزل حیثما کی وجہ سے مجزوم ہے، لیکن اگلے لفظ المطر کے ساتھ ملانے کے لیے ینزل کو کسرہ کی حرکت دی، ینزل المطر ہو گیا۔ اس کے بعد ینمو، یہ حیثما ادات شرط کی وجہ سے جملۃ الجواب مجزوم ہے، اور مجزوم ہونے کی صورت یہ ہے بحذف حرف العلتی کیونکہ یہ ناقص کا صیغہ ہے۔ انشاءاللہ آپ کو یہ تمام باتیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی، ان کو خوب سنیے، بار بار سنیے، مشق کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوب یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔